ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم نے کرنی ہے. اس کی ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے, اس کی کیسے ہم بہتر پیداوار لے سکتے ہیں, دنیا میں کیا رجحانات ہیں, ہم کس جگہ کھڑے ہیں, ہم کس طرح اس کو امپروو کر سکتے ہیں, بایو کیم انٹرپرائزز کس طرح آپ دوستوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, محکمہ زراعت, ہم ایگرو کیمیکلز کے دوست, اور اسی طرح جو ہے ریسرچ کے دوست. یہ تمام دوستوں کا کام یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو ایگریکلچر ہے, جو ہماری معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارا سلوگن ہے کہ آم کو بنائے خاص. آم تو ہر بندہ پیدا کر رہا ہے, اس کو خاص کیسے بنانا ہے, اس کو ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی ہے, اس سے اچھا نفع کیسے کمانا ہے, اس بارے آج انشاءاللہ باتیں ہوں گی. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے. ہم یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان, انڈیا, اور یہ سارا جو ایک خطہ ہے, اس کو فروٹ باسکٹ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ایک قسم کی ایسی ٹوکری ہے کہ جو پوری دنیا کو فروٹ اور سبزیات پیدا کر کے دے رہی ہے. بہت یہ زرخیز خطہ ہے, اور اللہ پاک نے خاص طور پہ جو پاکستان کو نوازا ہے, چاروں موسم. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہاں کے جو فروٹ, اور خاص طور پہ میں آم کی بات کروں تو پاکستان کا جو آم ہے پوری دنیا میں مقبول ہے. اس کا ایک خاص رنگت, اس کا ذائقہ, اس وجہ سے جو ہے اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے, اس کو بہتر کر کے ہم اپنے ملک میں زر مبادلہ بھی لا سکتے ہیں, اپنا جو ہمارا جو کسان ہے اس کی زندگی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور دنیا میں اپنے ملک کا جو ہے نام بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آم کس وجہ سے مشہور ہے پاکستانی, اس کی خوشبو, اس کی رنگت, اس کی مٹھاس اور اس کا ذائقہ. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ مطلب بخوبی جانتے ہیں کیونکہ آپ دوست باغبان ہیں, آپ اس کو پیداوار اس کی لے رہے ہیں, آپ دنیا کو کھلا رہے ہیں, تو آپ سے زیادہ اس کو کوئی مستند نہیں کرے گا اس بات کو. اگر اس کی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم, تو آم کی جو پھولوں والی شاخیں ہیں, جس کو بور عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی ہن امب بور کڈ آیا صحیح, ہن امب جڑا ہے نا پھول کڈیندا پیے, پھول نکلدے پین. اس کے جو بور کی ایک شاخ ہے, یہ جو ایک پینیکل ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں عموماً جو ہے 1000 سے لے کر 6000 سے لے کر 6000 تک, یعنی کہ 1000 سے لے کر 6000 تک اس میں پھول ہوتے ہیں. اور اس میں جو مکمل پھول ہیں, یعنی کہ جس میں نر اور مادہ دونوں پھول موجود ہیں, وہ تقریباً 10 سے 35% ہیں. باقی صرف اس میں نر پھول ہوتے ہیں. اس وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھل گر جاتا ہے شروع میں, جیسے ان کی بار آوری ہوتی ہے, جیسے وہ نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, پولینیشن ہوتی ہے, تو تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ ڈراپ ہوتا ہے, جو کہ پریشانی کی بات نہیں ہے. عموماً 97% سے لے کر بعض کا, جس طرح اس سال بمپر پروڈکشن ہے, آم سارے الحمدللہ اس دفعہ نکل آئے ہیں, آنکھیں بنا چکے ہیں, بہت حد تک جو ہاڑی ویرائٹی ہیں نکل چکی ہیں, باقی بھی مطلب اس دفعہ فل بلازم پہ ہیں. تو اس میں سے اکثر آم گرتا ہے, نیچے اس کا کیرا لگ جاتا ہے. پریشانی والی بات نہیں ہوتی, اگر سارے پہ ہی پھل لگ جائے تو بوٹا گر جائے گا, وہ اس کا وزن ہی نہیں اٹھا سکے گا. تو اچھا, پودے چاہے کوئی پودا بھی ہو, آج ہم چونکہ باغ کی بات کر رہے ہیں, آم کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو اپنی نشو نما اور بڑھوتری کے لیے کیا ہے, اس کو غذائی اجزاء چاہیے ہوتے ہیں, جن کو سائنسدانوں نے, محققین نے 2 گروپوں میں 2 جگہوں پہ ان کو تقسیم کیا ہے. ایک کو کہتے ہیں اجزاء صغیرہ, جو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوں گے ان کو اجزاء صغیرہ کہیں گے, اور جو کم مقدار میں چاہیے ہوں گے لیکن وہ ضروری ہوں گے ان کو کیا کہتے ہیں, اجزاء صغیرہ. اچھا, اجزاء کبیرہ جو یعنی کہ زیادہ مقدار میں ہمیں خوراکی اجزاء چاہیے, وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں ہائیڈروجن ہے, کاربن, آکسیجن, نائٹروجن, فاسفورس ہے, پوٹیش ہے, کیلشیم, میگنیشیم, سلفر. یہ ایسے مرکبات ہیں, یہ ایسے غذائی اجزاء ہیں جو کہ آپ کو کثیر مقدار میں چاہیے. آپ اس کے بڑے بیگ جو ہیں یہ کھادوں کے طور پر اپنی فصلات کو دیتے ہیں. اسی طرح ایک گروپ ایسا ہے کہ جو قلیل مقدار میں, ٹریس ایلیمنٹس جسے کہتے ہیں, چھوٹی مقدار میں, تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اجزاء صغیرہ. تو اس میں کون کون سے ہیں یہ آپ دیکھ لیں, مولبڈینیم ہے, نکل ہے, کاپر, بورون, آئرن ہے, کلورین ہے, زنک ہے, میگنیز ہے. تو یہ قدرے کم مقدار میں چاہیے. اچھا, پودے کو اپنی لائف سائیکل پوری کرنے کے لیے, پودے کو اپنی زندگی کا دورانیہ, جس طرح
اللہ پاک کا نظام ہے کہ صبح سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، پھر ایک دفعہ دوپہر اپنے بالکل پیک پہ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے، سورج ڈھلنا شروع کر دیتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں ایک سبق ہے کہ ابتدا، عروج، زوال۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اسی طرح پودے ہیں، اسی طرح جانور ہیں۔ تو یہ تمام جو دورانیہ ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے پودے کو کیا ہے، غذا چاہیے ہوتی ہے۔ وہ غذا کون سی ہے؟ یہی دو گروپ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس میں سے جو 3 بڑی چیزیں تھیں، یعنی کہ کاربن ہو گیا، ہائیڈروجن ہو گیا اور آکسیجن ہو گیا، یہ ہوا اور پانی سے پودوں کو مل جاتے ہیں۔ باقی جتنے مرکبات ہیں یہ ہماری زمین میں اللہ پاک نے رکھ دی ہیں، لیکن سالہ سال کی مسلسل کاشتکار، مسلسل فصلات، اور ہم اگر باغات کی بات کریں تو ہمارے بزرگوں نے یہ لگائے تھے اور ان کی مہربانی ہے، وہ لگا گئے ہیں۔ ہمارے سے تو وہ سنبھالے مشکل سے جا رہے ہیں، نئے لگانا تو پھر اس سے بھی بڑی مشکل ہے۔ تو یہ باغات جو ہیں یہ بھی کافی عرصے سے مطلب لگے ہوئے ہیں۔ پھر ہم بعض اوقات اس میں مخلوط کاشت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری اور بھی کاشت ہم نے کی ہوتی ہے، ہم نے اس میں گندم کاشت کی ہوتی ہے، اس میں چارہ جات کاشت کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جتنے بھی فصلات ہیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ زمین سے غذا لے رہی ہیں، زمین سے کھینچ رہی ہیں، خوراک لے رہی ہیں۔ تو یہ مسلسل کاشتکاری سے کیا ہو رہا ہے، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، جن کو پھر ہمیں مصنوعی طور پہ ہمیں دینا پڑتا ہے، وہ کھاد کی صورت میں۔ تو یہ کچھ عام ہے۔ کوئی دوست بتائے گا کہ یہ پہلا کون سا ہے؟ ان میں سے آپ لوگوں کو کون کون سے پسند ہیں؟ یہ جسٹ ایسے ہے کہ آپ تھوڑا سا نا اس پہ توجہ رکھ کے بیٹھیں گے، باقی کوئی امتحان مقصود نہیں ہے، سارے عام ہی پسند ہے آپ کو۔ اچھا، تو یہ پہلے والا کون سا ہے؟ اچھا، زبردست۔ دوسری تو نہیں؟ دوسری ہے، یہ دوسری ہے۔ ہاں، تھوڑی تصویر بڑی ہے نا تو محسوس ہے۔ ہاں، یہ جو ادھر والا ہے نا، اس سائڈ والا، یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ مجاہد بھائی کی بات ٹھیک ہے۔ یہ والا جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ دوسری ہے، ہاڑی، جسے اگیتی کاشت ہم کہتے ہیں، ہاڑی ورائٹی کہتے ہیں، یہ دوسری ہے۔ یہ درمیان والا لنگڑا، لنگڑا کہتے ہیں۔ یہ ہے تو لنگڑا لیکن سفر بہت کر جاتا ہے، پوری دنیا میں مقبول ہے، اس کا خاص ذائقہ اور اس کی جو ایک خوشبو ہے نا لنگڑا کی، مطلب اس کی اپنی ایک خاص اروما ہے اس کا۔ یہ والا سندھڑی ہے، سندھڑی کا تو کوئی ثانی نہیں، ایکسپورٹ کی ورائٹی ہے۔ اسی طرح یہ کس دوست کو پسند ہے؟ رٹور، انور رٹور۔ رٹور تو پھر مطلب یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ویسے ساتھ پڑا ہو نا تو نہ بھی بھوک ہو تو بھوک لگ جاتی ہے اس کی خوشبو سوں کے۔ یہ ساتھ پھر 12 نمبر ہے، 12 نمبر آخری جو مطلب لیٹ ورائٹیز ہیں، 12 نمبر بھی لوگوں کو بہت زیادہ مطلب رغبت رکھتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ لیٹ میں یہ کون سی ہے؟ سفید۔ یہ کوشش اس لیے ہے کہ یہ تھوڑا سا اٹینٹو ہو جائیں گے۔ اس میں ساری ورائٹیز ہیں، اس میں ہاڑی بھی ہے، اس میں موسمی بھی ہے، اور اس میں لیٹ بھی ہے، اخیر والی ورائٹیز بھی ہے۔ اچھا، دنیا میں جو پوزیشن ہے آم کی، 100 سے زیادہ ملک ہیں جہاں آم پیدا ہوتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں بڑی نمایاں پوزیشن رکھتا ہے۔ پاکستان پہلے 10 ممالک میں شامل ہے الحمدللہ۔ لیکن ہم پیداوار، ہمارے پاس جو رقبے کے لحاظ سے عام کاشت ہے وہ خاصا ہے، لیکن دنیا میں جو لوگ پیداوار لے رہے ہیں اس پیداوار میں ہم قدرے کم ہیں۔ کوئی دوست بتائے گا کہ ایوریج جو پیداوار ہے فی ایکڑ کتنی ایک ہوگی ہماری؟ پودوں کے حساب سے بالکل اس طرح ہے۔ ہمیشہ جو پیداوار کا تعین ہوتا ہے وہ 2 چیزوں پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے پودوں کی تعداد، کہ پودوں کی تعداد کتنی ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ 1 ایکڑ میں صرف پودے 20 لگے ہوئے ہیں، پودوں کی تعداد بہت زیادہ اس پہ انحصار ہے۔ جی تشریف لیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پودے کی عمر ہے۔ اب جو پرانا پودا ہے، بڑے جھاڑ والا پودا ہے، تو وہ ایک پودا ہی آپ کو بہت ساری پیداوار دے دے گا۔ جو چھوٹے پودے ہیں، 10 سال والا ہے، 8 سال والا ہے، اس کی ظاہر ہے تھوڑی پیداوار ہونی ہے۔ تو عام طور پہ جو ہماری
نیشنل لیول پہ جو ہماری پیداوار ہے وہ 1 ایکڑ میں تقریباً 104 من ہے ایوریج، اوسط پیداوار. پنجاب میں زیادہ ہے، پنجاب کی تقریباً 128 127 من فی ایکڑ پیداوار ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے. دنیا میں پیداوار کا جو مطلب خلاصہ ہے وہ زیادہ ہے، ہمارے ہاں کم کیوں ہے کہ اس میں ایک تو آج تک نرسری پہ کام نہیں ہوا. اب محکمہ زراعت نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، انہوں نے نرسریز جو ہیں ان کو رجسٹرڈ کرنا شروع کیا ہے اور ان کی تصدیق شروع کی ہے. تو پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا نرسریز، اور پودوں کا بھی کوئی وہ نہیں پتہ ہوتا تھا، اس کی ہسٹری کا نہیں پتہ ہوتا تھا. تصدیق شدہ پودوں کی عدم دستیابی ہے، پانی کی کمی ہے. ہمارا ملک ظاہر ہے ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پانی کم بھی ہے اور یہاں سیلاب بھی آتے ہیں. بیک وقت ہم پانی میں کمی کا بھی شکار ہیں اور بیک وقت ہم سیلاب سے بھی متاثر ہوتے ہیں. پھر زمین میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر باغات میں، آم کی میں بات کروں تو آم میں تو بہت زیادہ ایشو ہے کہ یہاں پہ سالٹ برننگ یا سالٹ انجری اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے اینتھراکنوز، منہ ساڑی کا مسئلہ بنتا ہے، پھر پودے سوکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سوڈیم ہے، سوڈیم کاربونیٹ یا سوڈیم بائی کاربونیٹ، یہ ایسے مرکبات ہیں جو مسلسل ہم کھادیں جو دے رہے ہیں یا پھر ہم ٹیوب ویل کا پانی لگا رہے ہیں تو وہ زمین کی جڑوں میں، جو ہمارا پودا ہے اس کی جڑوں میں یہ نمکیات جم جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں جا کے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پودا سالٹ برنے کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. کھادوں کا نامناسب استعمال ہے، کھادوں کا ہم اس کو تعین نہیں کرتے کہ کھاد کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیوں دینی ہے، کون سا طریقہ ہے. یہ اہم چیزیں ہیں، انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اس سیشن میں. پھر اس میں پلانٹ پروڈکشن کی بات آ جاتی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پودے کی غذا ہے، غذا کے بارے ہم بات کر رہے ہیں. دوسری پھر اس کی حفاظت ہے کہ نقصان دہ جتنے کیڑے ہیں، جتنی امراض ہیں، بیماری ہیں، ان سے پودے کو کس طرح بچانا ہے. تو یہ بھی اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں ہماری پیداوار میں کمی کا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنی ہماری پروڈکشن ہے، جتنی ہماری پیداوار ہے، اگر ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو جائے، اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں تو ہمارا باہر سے ہم پیسہ لے کے آ سکتے ہیں، باہر سے ہم جو ہے نا زر مبادلہ اپنے ملک لا سکتے ہیں. ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کوالٹی. آپ دیکھیں نا کتنا آم ہم ضائع کر جاتے ہیں، کتنا کنو میں ہم، پاکستان کی سب سے بڑی فصل ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ بہت سارا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جتنے باغات ہیں وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ جو پھل کی مکھی کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے آپ کے جو وہ فروٹ ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، جس کو پوسٹ ہارویسٹ لاسز کہتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو اگر ہم بہتر کریں تو ہم اپنا معیار زندگی بہتر کر سکتے ہیں، ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ہے منزل، آپ لوگ اس کو بہتر جانتے ہیں، جس کو نباتاتی بڑھوتری بھی کہتے ہیں، اس کو منزل بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ آج کیونکہ جو سیشن ہے اس میں ہمارے بہت سارے دوست باغبان دوست بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست آڑتی حضرات بیٹھے ہیں، بہت سارے دوست ہمارے بیخر حضرات بیٹھے ہیں. یہ جو منزل ہے، یقین کریں یہ جو باغ کے مالکان ہیں ان کو سب سے زیادہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ نے باغ بیچ دیا ہے، لا محالہ سادی سی بات ہے، آپ نے باغ بیچا ہے تو آپ نے پیسے لیے ہیں، اور جس نے پیسے دیے ہیں وہ صرف پھل کے لیے پیسے دیے ہیں، فروٹ کے لیے پیسے دیے ہیں. ایسے ہے نا، پودے کی صحت ہے، پودے کے معاملات ہیں، وہ اس کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. جو مالک حضرات ہیں انہوں نے دیکھنا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ جو منزل ہے وہ اپریل اور مئی، یعنی کہ چوتھے اور 5ویں مہینے میں پودے نے جتنی منزل نکالنی ہے، اسی منزل پہ ہی اگلے سال پھل لگنا ہے. آگے 37% جو منزل، جو نئے شگوفے نکلیں گے، جو نباتاتی بڑھوتری ہوگی وہ اپریل میں ہوگی اور 30% مئی میں ہوگی، اسی پہ ہی اگلے سال پھل لگنا ہے. اب اگر یہ جو نئی منزل نکل رہی ہے یہ متاثرہ ہوتی ہے کسی بھی چیز سے، وہ موسم کی وجہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی نقصان دہ کیڑے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی نقصان دہ امراض ہو سکتی ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اگر اس منزل کو متاثر کرے گی تو ہمارا اگلا سال 2022 وہ متاثر ہو رہا ہے. اسی طرح پھر کم ہوتا جائے گا. جون میں 21% ہے، جولائی میں 7% ہے، اگست میں جو منزل نکلے گی وہ اس پہ صرف چانس ہوتا ہے 11% فروٹ لگنے کا.
یعنی کہ چوتھے اور پانچویں مہینے والی جو منزل ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے تاکہ اگلا سال، اب اس دفعہ دیکھ لیں بھرپور ہماری پیداوار ہے، بمپر پروڈکشن ہے، آم الحمدللہ فل بلازم پہ ہیں، خوب جو ہے نا وہ نکھرے ہوئے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ 16 آنے، عام طور پہ وہ ورڈ یوز ہوتے ہیں نا کہ باغ اس دفعہ سے 16 آنے ہیں، تو اس دفعہ الحمدللہ 16 آنے ہیں، لیکن اس کو ہم نے سنبھالنا بھی ہے اور اس کا اگلے سال کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر آم کی خوابیدگی یا ڈورمنسی کے بارے میں آپ سارے دوست اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے، جب نیچے جائے گا تو جو زمینی درجہ حرارت ہوگا وہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اوورال ایک درجہ حرارت دیکھ رہے ہیں وہ 30 ہے، جو زمین کا ٹیمپریچر ہوگا وہ مزید کم ہو جائے گا، تو یہ جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ پودا اکتوبر اینڈ میں خاص طور پہ پودا کیا کرتا ہے، سرمائی نیند سو جاتا ہے، ریسٹ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ خوابیدگی میں چلا گیا ہے، سو گیا ہے، ڈورمنسی میں چلا گیا ہے، تاکہ اگلے سال کی پلاننگ کر سکے۔ اگر ایک بندہ سو گیا ہے، ہم اس کو مداخلت کرتے رہیں، اس کو انٹرپٹ کرتے رہیں، اس کو ڈسٹرب کرتے رہیں، کیا خیال ہے اس کی نیند پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ بیچارہ کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ اگر اس سے اچھا کام لینا ہے تو اس کو ایک پرسکون نیند بھی چاہیے نا، وہ نیند اگر پوری کر لے گا تو وہ کام بہت بہتر طریقے سے کرے گا۔ اگر ساری رات وہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے، ایک انسان سو نہیں پاتا، تو صبح وہ دیکھیں گے قدرتی طور پہ ہی جو ہے نا اس میں وہ نہ انرجی لیول ہوگا، نہ وہ طاقت ہوگی، نہ اس کا موڈ ہوگا، سر میں درد ہوگا، جسم بھی اس کا بھاری بھاری ہوگا، اور وہ کوئی بھی کام دل لگی سے نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جب پودا ڈورمنسی میں چلا جاتا ہے تو اس کو خاصی غذا بھی نہیں چاہیے ہوتی، اس کی جتنی بھی انرجی ہے، جتنے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، جو اس کی خاص ایک توانائی ہے، وہ ساری آخری جو شاخیں ہیں، چھوٹی شاخیں ہیں پتوں والی، ان میں سے نکل کر جو اس کا مین تنا ہے، جو اس کا مین سٹیم ہے، جو مین تنا ہے، اس میں آ کے وہ انرجی سیف ہو جاتی ہے، وہ انرجی سٹور ہو جاتی ہے، وہ انرجی ریزرو ہو جاتی ہے، تاکہ جب پھول نکلیں گے، تاکہ یہ جب بالکل حشاش بشاش صبح اٹھے گا تو اس وقت یہ کام آئے گی۔ تو ہم اگر اس کو مداخلت کرتے رہیں، اس میں ہم کوئی اور فصل لگا دیں، اس کو ہم پانی لگاتے رہیں، اس کو ہم ڈسٹرب کیے رکھیں، تو اس نے نہ پوری نیند سونا ہے، نہ اگلے سال اس نے پرفارمنس دینی ہے۔ تو اچھا، جب ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہو جائے، کیونکہ ہمارے علاقوں میں اس دفعہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنا کورا نہیں پڑا، ورنہ کورے کے بھی خدشات ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ ہلکا پھلکا پانی لگا سکتے ہیں، اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں، وگرنہ اس کو خاص نہ کوئی غذا چاہیے ہوتی ہے، نہ پانی چاہیے ہوتا ہے، پرسکون سوئے گا، اگلے سال پرفارمنس دے گا۔ تو یہ اس کی خوابیدگی ہے۔ پھر ہے پودے کی غذائی ضروریات۔ غذائی ضروریات جو ہیں، یہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہم آم کے جو پودے ہیں ان کی غذائی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کی جو غذا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس سے پیداوار کتنی لینی ہے۔ جتنی آپ نے پیداوار لینی ہے اتنی اس کی غذا ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم اس سے پیداوار زیادہ لے لیں اور اس کو غذا کم دیں تو ایسا نہیں ہونے والا۔ پھر مطلب اس نے کیا کرنا ہے، کمزوری کی طرف جانا ہے اور مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، پھر یہ متاثرہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 سال کا پودا ہے تو اس کو 1 پاؤ نائٹروجن چاہیے ہوگی۔ نائٹروجن سے مراد 1 پاؤ جو ہے، یہ روایتی کھاد آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ 46% میں ہوتی ہیں، کچھ 26% میں ہوتی ہیں، کچھ 21% میں ہوتی ہیں، تو یہ اس کو 1 پاؤ خالص نائٹروجن چاہیے پورے سال کے لیے۔ اسی طرح فاسفورس 150 گرام چاہیے اور پوٹاش بھی 150 گرام چاہیے۔ اگر یہ 5 سال کا ہے تو پھر اس کو آدھا کلو سے پونا کلو نائٹروجن چاہیے، اسی طرح آدھا کلو پوٹاش اور آدھا کلو فاسفورس چاہیے 5 سال والے کو۔ اگر 10 سال کا، 8 سے 10 سال کا ہے تو اس کو پھر 1.5 کلو نائٹروجن اور پونا کلو فاسفورس اور پوٹاش درکار ہوگی اگر پودا 8 سے 10 سال کا ہے۔ اگر 15 سال کا ہے یا 12 سال کا، 15 سال کا یا اس سے اوپر ہے تو پھر اس کو 2 کلو نائٹروجن، 1 کلو فاسفورس اور 1 کلو پوٹاش، یہ خالص مطلب میں بات کر رہا ہوں اتنی چاہیے۔ اس کو اگر ہم روایتی کھادوں میں دیکھیں گے تو پھر میں نے پہلے بتا دیا کہ کچھ 46% ملیں گی آپ کو، کچھ 26% ملیں گی، کچھ آپ کو 21% ملیں گی۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ نے جب کھاد ڈالنی ہے ضابطہ بھی یہی ہے، کہتے ہیں کہ جب مزدور مزدوری کر لے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت جو اسے دے دینی چاہیے، ضابطہ یہی ہے۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ جب ہم اس کی پیداوار لے لیں، اس کی کانٹ چھانٹ مکمل کر لیں، جسے کہتے ہیں جی کنڈا کوکرا مارنا ہے، یہ صفائی ستھرائی کرنی ہے، وہ کرنے کے بعد ہم اس کو غذا دے دیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ہاڑی اور درمیانی جو ورائٹی ہیں، جو لیٹ ہیں ان کے تھوڑا سا اور ہے، کیونکہ پھر آگے ڈورمنسی کا پیریڈ آ جاتا ہے۔ تو جتنی فاسفورس کھاد ہے وہ ہم مکمل فاسفورس کھاد جتنی بھی ہم نے جیسے یہاں پہ دیکھی ہے کہ وہ ہم نے جیسے پودا ہمارا فارغ ہوگا، جیسے ہم پیداوار لے لیں گے، اس کی صفائی ستھرائی کر کے، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے ہم اس کو فاسفورسی کھاد بیک وقت ساری دے دیں۔ پوٹاش آدھی جتنی ہم نے ٹوٹل سال میں دینی تھی اس کی آدھی پوٹاش دے دیں، اور جو نائٹروجن والی کھاد ہے اس کی ہم 3 قسطیں بنا لیں گے۔ اگر ہم نے 1.5 کلو دینی تھی تو آدھا آدھا کلو کی 3 قسطیں بن جائیں گی، ایک قسط بیک اس ٹائم ڈال دیں گے اپنا پوٹاش اور فاسفورس کے ساتھ، دوسری پھول آنے سے تھوڑا سا پہلے، اور تیسری جو ہے پھل لگ جانے کے بعد، جس طرح مٹر کے برابر کا یا چنے کے برابر کا پھل ہوتا ہے تو ایک اس ٹائم دے دیں گے۔ یہ ترتیب اس کی غذا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 25 من آم لینے ہیں، 25 من آم کی پیداوار کے لیے آپ کو 6.4 کلو گرام نائٹروجن، 1.6 کلو گرام فاسفورس اور 7 کلو گرام پوٹاش چاہیے اگر آپ نے 25 من پیداوار لینی ہے آم کی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم اس کو کتنی غذا دیتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم غذا دیتے بھی ہیں تو ہم نے بعض کا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مخلوط کاشت کی ہوتی ہے، ہم نے 2 فصلیں کاشت کی ہوتی ہیں۔ 2 فصلیں کاشت کرنے کا مطلب ہے پھر ہمیں غذا ڈبل دینی ہے۔ ایک اگر برتن میں سے ایک آدمی کھا رہا ہے اور ایک برتن میں سے 2 انسان کھا رہے ہیں، غذا برابر ہے، روٹی ایک جیسی ہے دونوں میں، تو کیا خیال ہے جہاں 2 لوگ کھا رہے ہیں وہاں زیادہ ضرورت ہوگی، جہاں ایک انسان کھا رہا ہے ادھر قدرے کم ہوگی۔ لیکن بعض کا ایک والا بھی 2 کے برابر کھا لیتا ہے، وہ اپنی اپنی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ہم نے 2 فصلات کاشت کر رکھی ہیں تو اس کی غذا بھی اسی طرح ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کون سی غذا دیتے ہیں اور کتنی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کھاد ڈالنے کا طریقہ، کھاد بنیادی طور پہ میں نے جس طرح عرض کی کہ کھاد 3 دفعہ ڈالنی ہے، خوراک ہم نے سال میں 3 دفعہ دینی ہے۔ دینی کس طرح ہے؟ کھاد دینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جس طرح یہ آپ کو پودا نظر آ رہا ہے، اب اس میں یہ جو تنا ہے، یہ جو اس کا مین تنا ہے، اس سے ہم نے کھاد بار دینی ہے۔ یہ تو چھوٹا پودا ہے یہاں پہ، ورنہ اس تنے کے گرد 1.5 سے 2 فٹ کا ایک رنگ بنانا ہے ہم نے، تاکہ تنا خالی ہو جائے، تنا اس کا خالی ہو جائے، کھاد ہم نے بار دینی ہے۔ کیونکہ یہ جو ایریا ہے تنے کے ساتھ والا، ادھر جو جڑیں ہیں یہ ایسی جڑیں ہیں جنہوں نے پودے کو قابو کیا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے۔ جن جڑوں نے پودے کو غذا دینی ہے، جن کو ہم فیڈر روٹس کہتے ہیں، جن جڑوں نے خوراک اٹھا کے پودے کو ترسیل کرنا ہے، پورے پودے میں پہنچانی ہے، وہ والی جڑیں پیچھے گھیرے میں موجود ہیں، جہاں اس کینوپی بنی ہوئی ہے، جہاں پودے کی چھتری بنی ہوئی ہے، اس چھتری میں، اس گھیرے میں جو جڑیں موجود ہیں وہ اوپر موجود ہوتی ہیں، 4 انچ میں، 3 انچ میں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان جڑوں نے بنیادی طور پہ یہ ساری غذا پودے کو ترسیل کرنی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہی ہے جیسے آپ ایک ٹینکی ہے آپ کے پاس، ایک ٹینکی میں اگر 1 پائپ یا 2 پائپ ڈلے ہوئے ہوں، اور سیم اسی طرح کی ایک ٹینکی جو پانی سے بھری ہوئی ہے اس میں اچھے موٹے پائپ 15-20 ڈلے ہوئے ہوں، تو سب سے پہلے کون سی ٹینکی خالی ہوگی؟ جدھر زیادہ پائپ ہیں۔ یہ جو جڑیں ہیں یہ پائپ ہیں، یہ جو ٹینکی ہے یہ زمین ہے جس میں اللہ پاک نے غذا رکھی ہے، اور کچھ ہم مصنوعی مرکبات بھی ڈال رہے ہیں۔ اب جس ٹینکی میں وہ جڑیں ہی پوری سوری ہیں، وہ پائپ ہی پورے سورے ہیں، تو وہ غذا ہماری جیب سے تو چلی گئی لیکن پودے کو نہیں مل سکے گی۔ جدھر جڑیں اچھی ہیں، جدھر جڑیں صاف ہیں، اور جدھر وہ جڑیں موجود بھی ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری غذا مطلوبہ جگہ تک، یعنی کہ ہمارے پودے تک جہاں ہم چاہ رہے ہیں پہنچ جائے گی۔ تو یہ کھاد ہمیشہ ہم نے کیا کرنی ہے، اس گھیرے میں دینی ہے، اس چھاؤں والی جگہ پہ دینی ہے جدھر کہ وہ پودا
زیادہ سے زیادہ یوز کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم تنے کے بالکل قریب کھاد ڈالیں گے، ایک تو وہ پودے کو ملے گی نہیں، وہاں جڑیں نہیں ہیں، تھوڑی جڑیں موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب پانی مسلسل تنے کو ٹچ کرتا رہے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنے میں قدرتی طور پہ کریکس موجود ہوتے ہیں. تنے میں دیکھیں نا دراڑیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ جو قدرتی دراڑیں ہیں، وہ جو کریکس موجود ہیں، ان میں مسلسل جب پانی لگتا رہے گا تو وہ بعض کا پودا کیا ہوتا ہے، بیماری کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹا پانی بھی آ رہا ہوتا ہے، متاثرہ پانی بھی آ رہا ہوتا ہے. ایک پودا اگر ہمارا خراب ہو گیا ہے کسی ایک لین میں، اگر وہ سوکھ گیا ہے، اس کو کوئی ڈکلائن کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی منہ زاڑی کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا اس میں کوئی اور اس طرح کا نقصان دہ کیڑا آ گیا ہے، تو یہی پانی متاثرہ پودے سے جب صحت مند پودے کی طرف جائے گا اور ڈائریکٹ جا کے تنے کو لگے گا، تو کیا خیال ہے وہ جھوٹا پانی، وہ متاثرہ پانی اس پودے کو بھی نقصان دے گا یا نہیں دے گا؟ دیکھ، اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے تنا جو ہے وہ سپیئر کر دینا ہے، تنے کے گرد ہم نے وہ ہلکا ڈال دینا ہے، رنگ ڈال دینا ہے، تاکہ وہ پودا سیف رہے. اچھا، یہ غذا کی میں بات کر رہا تھا. بایو کیم کا فرٹیلوم این اور فرٹیلوم کے یہ نائٹروجنی اور پوٹاشیم کی کھادیں ہیں. اسی طرح ایک کھاد یہ ایس ایس پی یا ڈی اے پی یا جو بھی فاسفورس کی کھاد ہوگی، یہ ہم پہلی کھاد ڈالیں گے. دوسری کھاد میں گری میکس اور ایک یہ فرٹیلوم این. گری میکس کیا ہے؟ جس طرح میں نے بات کی کہ اجزاء صغیرہ، یہ زنک سمیت تمام اجزاء صغیرہ جو کہ پودے کو چاہیے ہوتے ہیں اور پودے کی بڑھوتری کے لیے ضروری بھی ہیں، وہ تمام ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی کمبینیشن بنا کے ایک ہی پیک میں دے دی ہیں آپ کو، تاکہ آپ زنک علیحدہ اور باقی چیزیں جو ہے کاپر، میگنیشیم اور یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ نہ لیتے پھریں. وہ کٹھا ایک کمبینیشن بن گئی ہے، تو وہ کٹھا ہم مطلب اس میں ڈال سکتے ہیں. تیسری کھاد جو ہم نے ڈالنی ہے اس میں وہی ہماری پوٹاش ہے، فرٹیلوم کے نام سے یہ موجود ہے. یہ ترتیب ہے 3 کھادوں کی. کھادوں کی ڈوز پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. وہ ہم نے ڈسکس کی تھی اپنا پیور جو نائٹروجن ہے، پیور جو خالص جو فاسفورس ہے، اور خالص جو پوٹاش ہے. اب اگر اس کو بیگ کی صورت میں دیکھنا ہے اور گری میکس کی صورت میں جو دیکھنا ہے کہ جو اجزاء صغیرہ ہیں، تو 3 سے 5 والے پودا جو ہے سال والا، اس کو 50 گرام ہم نے گری میکس، 1 کلو ڈی اے پی، 1 کلو فرٹیلوم این اور 1 کلو فرٹیلوم کے. اسی طرح 10 سال والا اور 15 سال والے کی ترتیب ہے کہ یہ کس طرح ہم نے پودے کو غذا دینی ہے. اچھا، یہ اب تک جو ہم نے ایک سیشن مکمل کیا ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پودے کی غذا، اس کی غذائی ضروریات اور اس کی ترتیب، کہ پودے کی غذا ہے کون سی اور دینی کس طرح ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم دوسرے سیشن کی طرف جا رہے ہیں جس کو پلانٹ پروٹیکشن کہتے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ نقصان دہ کیڑے، ضرر رساں کیڑوں سے یا بیماریوں سے تحفظ کیسے دینا ہے. اب آپ کے سامنے ہے ضرر رساں جو کیڑے ہیں. اگر اس کی بات کروں تو سب سے پہلے آم کا تیلا، آپ سارے دوست اس سے بخوبی آگاہ ہیں. پھر میج کا مسئلہ آتا ہے. میج کا مسئلہ بھی جس طرح یہ گرم موسم ہے اس طرح یہ زیادہ مطلب اس میں ایشو آتا ہے. فروٹ بورر پچھلے 3 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم 2020 کی بات کریں اور 19 کی بات، 19 میں قدرے کم، 20 میں اس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے. جو سنڈی سی لگ جاتی ہے فروٹ میں، یا جو بیٹل بنے ہوتے ہیں، جو پودے جو کٹھے آم کھڑے ہوتے ہیں اٹیچ ایک دوسرے سے، تو ان میں جو جالا بنتا ہے اور وہ سنڈیاں آتی ہیں، اس کو فروٹ بورر کہتے ہیں. اسکیل کی بات ہے. پھر رسولیاں بنانے والے کیڑے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی پتے پہ اور حتیٰ کہ پھل پہ بھی آپ کو بعض کا نظر آئیں گے کہ یہ انہوں نے رسولیاں سی بنائی ہوتی ہیں. یہ بھی میج کی ایک قسم ہے. پھر پھل کی مکھی بہت زیادہ اس کو اہم مطلب ہم کیڑا کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ہماری پیداوار تو ایک طرف، پیداوار آنے کے بعد جو ہمیں یہ سیٹ بیک دیتی ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ یہ جو ڈینٹ ڈالتی ہے، نقصان کرتی ہے، یہ پھل کی مکھی ہے کہ ہم اپنا کوالٹی کا پھل باہر بھیج نہیں سکتے. ادھر ہی ہمیں مجبوراً وہ بہت سارا ضائع ہو جاتا ہے، کھا نہیں سکتے. اسی طرح گدیڑی کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، یہ بھی ہر سال تقریباً رہتا ہے. اور جتنے بھی یہ واٹر چینل یا جتنے کھالوں کے ساتھ ساتھ جو پودے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ دیکھا گیا، کیونکہ یہ پانی کے ساتھ بہت زیادہ شفٹ ہوتی ہے پھر آگے بھی. اسی طرح تھرپس ہے.
थ्रिप्स पे ज़्यादा दोस्त नोटिस नहीं करते, लेकिन जितनी भी नई मंजिल है, जितनी नई बढ़ोतरी है, जिसको कहते हैं कि पौधा अप्रैल मई में नई मंजिल उठा रहा है, तो इस पे सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का इशू आता है नए पत्ते पे। आप देखते होंगे कि वो हल्का हल्का ऐसे चुरमुर हुआ होता है, जैसे कपड़े को इस्त्री लगती है तो वो थोड़ा सा जो है ना ऐसे शिकने पड़ जाती हैं। ये थ्रिप्स की वजह से पत्ते में और ख़ास तौर पे नए पत्ते में मसला आता है। इस साल हमें इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन अगले साल इसी ने आगे फल उठाना है, ये हमारे मतलब इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह अगर बीमारियों की बात करें तो मुंह सड़ी बड़ा मसला है, हमारे बागात का मेन मसला है मुंह सड़ी। फिर उसमें खुश्का पाउडरी, जिसको सफूफी फफूंदी कहते हैं, बटूर का मसला है, अचानक मुरझाओ डिक्लाइन, ये इशू है। तो इनको अब हम डिस्कस करते हैं। आम का तेला पहले नंबर पे। अच्छा, ये आम का जो तेला है आपको नजर आ रहा है, ये उसके बच्चे हैं, ये बच्चे, और फिर इसी तरह ये मरला वाल उसकी स्टेज है, और सामने जो है ये उसका अडल्ट है, या जिसको उसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये बड़ा तेला है। तो आम का जो तेला होता है ये छोटे कद का होता है, आमतौर पर ये 5 मिलीमीटर का होता है। इसकी रंगत दो रंगत में आपको नजर आएगा, सुरमई भी नजर आएगा, क्योंकि जब ये अडल्ट होगा, जब ये बालिग होगा, तो ये तने के साथ, जिस तरह तने का रंग है ना, उसी तरह इसने रंगत अख्तियार की होती है और वहां छुपा होता है। जो तने के अंदर क्रैक्स की हम बात कर रहे थे, जो छाल है, जो तने के ऊपर जो छल है पौधे की, जो पौधे की जिल्द है, उसके अंदर ये छुपा होता है, और इसने कलर भी वही किया होता है। इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। आपने जिस तरह देखा होगा कि आर्मी या फौज, वो अगर जंगल में लड़ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया होता है, अपनी वर्दी, अपनी यूनिफॉर्म इस तरह की बनाई होती है कि वो सब्ज रंग की हो, वो इस तरह की हो कि मालूम हो कि ये पौधे हैं। या उन्होंने अपने ऊपर गाड़ियों के ऊपर पौधे रखे होते हैं, या अपनी यूनिफॉर्म के साथ इस तरह उन्होंने कैमोफ्लेज किया होता है कि वो वहाँ बंदा बैठा हो तो मालूम चले कि बंदा नहीं है, ये पौधा है। तो ये भी इसी तरह ही है, ये पौधे की जो रंगत है उस तरह अपनी रंगत मैच कर लेते हैं कि मालूम ही नहीं होता कि ये कीड़ा है या ये पौधे का हिस्सा है। ख़ास तौर पे अडल्ट की अगर बात करें, जो ये मार्च से लेकर आपको ये तकरीबन अगस्त तक ये एक्टिव नज़र आता है। आजकल ये मतलब नज़र आना शुरू हो चुका है, मुल्तान में भी, मुजफ्फरगढ़ में भी हमने देखा कि अब ये थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो चुका है। इसी तरह जब ये पत्ते पे जाएगा तो फिर ये अपना रंग पत्ते के मुताबिक कर लेता है, वहां से ये रस चूस रहा होता है, और इसकी रंगत जो है फिर ये पत्ते के साथ मैच करती है। और इसका बेहतरीन तरीका कौन सा है इसको देखने का, कोई दोस्त बताएगा? बिल्कुल ठीक है। ये आमतौर पे ये बटोर में भी नजर आएगा आपको, यहाँ पे, या जो गुच्छा बना हुआ है बोर का, उसमें भी नजर आएगा। इसको बेहतरीन तरीका देखने का ये है कि आप पौधे को, बोर को ऊपर से पकड़ें और उसको थोड़ा सा हिट करें, ऐसे पकड़ के ना इसको, ऐसे जब आप थोड़ा सा हिट करेंगे ये ऊपर से नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। वहां आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा होता है, बारीक होता है। दूसरा, इसकी एक खास आवाज होती है। अगर आप चुप करके बाग में जाएंगे तो कौन सी आवाज निकाल रहा होता है ये? टक टक टक, इस तरह की आवाज आ रही होती है ना। ये जब उड़ के ऐसे जंप लगा के दूसरी जगह जाता है तो ये आवाज निकालता है, टक टक टक। अगर आप बिल्कुल खामोशी से बाग में जाएंगे तो आप बाग के अभी बाहर खड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तेला लगा हुआ है, ये ऐसे हिट कर रहा होगा, आवाज दे रहा होगा। और इसकी जो आखिरी निशानी है, इस कंडीशन में ये ज्यादा नुकसान कर जाता है। ये क्या करता है? काला कर देता है। क्यों? क्योंकि इसने रस चूसना है, इसने जो पौधे में, जो पत्ते में खुराक मौजूद है, उस खुराक को ये क्या करता है? रस चूस के वो खुराक निकालता है। और रस चूसने के बाद जो इसका गंध होगा, जो इसकी सिक्रेशन होगी, वहां पे क्या होता है, फिर वहां पे वो ऐसे तेल की तरह की नजर आएगी, और उस पर फिर बाद में उल्ली आ जाती है, उस पर फफूंदी लग जाती है, जिसकी वजह से पत्ते काले हो जाते हैं। अच्छा, पत्ते जो हैं, ये अल्लाह पाक ने पत्तों को ऐसा डिजाइन किया है जिस तरह इंसानों ने देख के इसको सोलर प्लेटें बनाई हैं, शमसी प्लेटें जिसे कहते हैं, सोलर पैनल। वो जो शमसी प्लेटें हैं वो क्या काम करती हैं? बिजली बनाती हैं। जैसे उन पे रोशनी पड़ती है
اس روشنی کو کیا کرتی ہیں؟ وہ بجلی میں بدل دیتی ہیں. اور اللہ پاک کا نظام ہے کہ اس پتے کو اللہ نے جب اس میں کلوروفل موجود ہوگا، وہ سبزہ موجود ہوگا، اس پہ جیسے روشنی پڑے گی وہ اس روشنی کو توانائی میں، کاربوہائیڈریٹس میں، خوراک میں بدل دے گا. اچھا، اگر سولر پینل کو ہم ڈھانپ دیں، اگر اس کے اوپر کوئی ہم بوری ڈال دیں یا اس کے اوپر ڈھانپ دیں یا اس کو کوئی کور کر دیں، پھر بھی وہ کام کرے گی؟ پھر کام نہیں کرے گی. اسی طرح جب پتا ہے، پتے کے اوپر کوئی سطح آ جائے، وہ چاہے پھپھوندی کی یہ کالی رنگ کی اس طرح کی سطح آ جائے یا پتا ڈیمیج ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو یہ بھی غذا بنانا چھوڑ دیتا ہے. ہم اس کا ایک نقصان دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ خراب کر رہا ہے، یہ رس چوس رہا ہے. اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ پودے کو، پتے کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ آگے خوراک بنا سکے. تو اس کو یہ کیا کرتا ہے، اسی بور کے اندر آ کے انڈے دے گا. اس کی جو مادہ ہے وہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ 200 انڈے دے سکتی ہے. اب وہ 5-7 دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، پھر وہ بچے اسی طرح آگے فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خوراک لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسا نقصان دہ کیڑا ہے کہ یہ 60% تک، اگر خدا نہ خواستہ یہ ایپیڈیمک کنڈیشن میں چلا جائے، اس کا نقصان حد سے بڑھ جائے تو یہ 60% تک یہ نقصان کر جاتا ہے. آپ دوستوں نے بھی دیکھا ہوگا اور میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ جو کروڑ روپے کے سودے ہوئے تھے، بے تحاشا اس کے نقصان کی وجہ سے لوگوں نے وہ سودے ہی چھوڑ دیے، یا ان کی پنچایتیں شروع ہو گئیں، ان کا ڈسپیوٹ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی اس کو دوبارہ بیٹھ کے اس کو دوبارہ بات کرتے ہیں، اس نے تو خاصا نقصان کر دیا. یہ اہم کیڑا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا. اس میں کوشش کی ہے، بایو کیم نے ایک ایسا پروڈکٹ دیا ہے سیڈو کے نام سے. یہ اس میں قوت مدافعت نہیں ہے. یہ پروڈکٹ میں روایتی جتنی ادویات ہیں وہ مسلسل استعمال کر کے کیا ہوتا ہے کہ پودے میں اور جو وہ کیڑا ہے نقصان دہ کیڑا، اس میں قوت مدافعت آ جاتی ہے، وہ برداشت اس کی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اب وہ دوا اس پہ اثر نہیں کرتی. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ جا کے اس کا کیڑے کا جو اعصابی نظام ہے، اس کا اندر ایک سسٹم ہے پورا، اس اعصابی نظام میں جا کے یہ خلل ڈالتا ہے، اس کو نقصان دیتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں جس طرح نا کہ ایسے تڑپا کے مارنا، اس کا اعصابی نظام خراب کر دے گا، خلل ڈال دے گا. یہ پودا یہ مرے گا کیڑا، اور اس میں کیا ہوگا، قوت مدافعت کے چانسز کم سے کم ہوتے جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا یہ چھپا ہوا ہوگا، بعض کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بور کے اندر، اور بطور خاص بٹور جو ہے، کیونکہ ہم بعض کا بٹور جلدی نہیں توڑاتے، اس کو جتنا کوشش ہو سکے 2 دفعہ تو ہر صورت بٹور کاٹنا چاہیے ہمیں. یہ کیا کرتا ہے، بٹور کے اندر چھپ جاتا ہے. اب ہم جو سپرے کر رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ پتے ہوتے ہیں اور بور ہوتا ہے، بٹور میں یہ چھپا ہوتا ہے. یا جس طرح ہم نے سپرے کرنا ہے، آپ سارے دوست اس چیز سے آگاہ ہیں کہ تنے پہ بھی کوشش کرنا ہے، فوار مار دینا ہے. یہ کیا کرتا ہے، یہ تنے کے اندر کریکس میں چھپ جاتا ہے اس کا مادہ، اس کا خاص طور پہ جو بالغ کیڑا ہے. تو اس کے جتنے بھی جو شیلٹر ہو سکتے ہیں، جو اس کے سہولت کار ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. سیڈو کا سپرے جب ہم کرائیں گے 1 ml 1 لیٹر پانی میں، 100 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک تو فوراً آپ جیسے سپرے کریں گے، آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو نیچے گرا ہوا نظر آئے گا. اگر آپ نے سپرے کرنی ہے، سفید رنگ کی کوئی چادر یا کوئی بینر یا اس طرح کا کوئی کپڑا نیچے ڈال دیں، آپ سپرے کریں. سپرے کرنے کے آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ یہ آپ کو نیچے گرا ہوا نظر آئے گا. اس کو کہتے ہیں ناک ڈاؤن اثر، فوری اثر، یعنی کہ جس طرح سپرے کیا فوراً اس کا کھانا پینا ختم ہو گیا اور نقصان سے ہمیں نجات مل گئی. دوسرا ہے کہ پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، ذہنی ایک بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یار جس کے لیے میں نے جو مطلوبہ نتائج میں نے مانگے تھے وہ مجھے مل گئے ہیں. میں نے آم کے تیلے کے لیے سپرے کی تھی اور آم کا تیلا مجھے نظر آ رہا ہے، یا گرا ہوا مرا ہوا نیچے نظر آ رہا ہے، اور قوت مدافعت بھی نہیں ہے، فصل کے لیے انتہائی محفوظ ہے. ہم بعض کا کیا کرتے ہیں، کیڑے کو مارتے ہوئے، نقصان دہ کیڑے کو کنٹرول کرتے کرتے ہم اپنا مین جو سٹیک ہے، دیکھیں آم نے سال میں 1 دفعہ ہی پھل دینا ہے، ایسے ہے نا، سال میں صرف 1 دفعہ پھل دینا ہے،
اور ہماری چھوٹی سی کوتاہی، چھوٹی سی غلطی کسی کی وجہ سے، کمپنی والوں کی وجہ سے، یا ہمارے مطلب کسی دوست باغبان کی وجہ سے، یا کسی لیبر کی وجہ سے، کوئی ایک غلطی ہمیں اس پورے سال میں اس کا خمیازہ بھگتانے پہ مصروف کر دے گی، کیونکہ پھر تو اگلے سال فصل آنی ہے۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ قوت مدافعت بھی نہیں ہے، اور فصل کے لیے بھی انتہائی محفوظ ہے، فصل سے اس کی مطابقت بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس پہ ٹائم زیادہ اسی لیے لگایا کہ یہ ہمارا مین ایشو ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں۔ پھر دوسرا ہے مج۔ مج آپ نے شاید کیڑے کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ نشان آپ کو نظر آئیں گے جیسے بلیڈ سے ٹک لگے ہوئے ہیں، کٹ لگے ہوئے ہیں۔ یہ مج یہاں پہ آتی ہے، یہ بیسیکلی یہ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ جب انڈے دے گی، انڈے دینے کے بعد اس میں سے ایک ننا سا کیڑا جس کو مگٹ کہتے ہیں وہ نکلتا ہے، جس طرح پھل کی مکھی کا کیڑا ہوتا ہے نا، اس طرح اس کا بھی ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، اور یہ پودے کے ٹیشو کے اندر انڈے دے گی، یعنی کہ جو پودا ہے اس کا بور ہو سکتا ہے، اس کا بٹور ہو سکتا ہے، پتا ہو سکتا ہے، یہ اس کے اندر جا کے یہ مکھی انڈا دیتی ہے۔ اس انڈے میں سے جو مگٹ نکلنا ہے، جو چھوٹا سا اس میں سے ننا سا کیڑا نکلنا ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہوگی، اس نے کیا کرنا ہے، آ کے فیڈ کرنا ہے، اس نے آ کے پھر جو ہے نا پودے کو نقصان دینا ہے۔ یہ اس طرح کی کٹ لگاتا ہے۔ اور یہ جو دوسری تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں، اچھا پھر جب ہوا چلتی ہے یا پھر پھل کے وزن کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے، یہ ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھیے نا، جو بور ہے، جو بور کی مین جو سٹیم ہے، جو مین اس بور کی ٹہنی ہے باریک، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ٹیڑھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، وہ بھی اسی میج کی وجہ سے، اس چھوٹے کیڑے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ وہاں پہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اچھا یہ پودے کے کسی بھی حصے کو نہیں چھوڑتا، چھوٹا سا بظاہر کیڑا ہے، عام آنکھ سے اتنا نظر بھی نہیں آتا، بغور دیکھنا پڑتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے کہ کوئی بھی پودے کا حصہ، چاہے وہ پتا ہے، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ اس کی وہ جلد ہے، چھال ہے، بور ہے، حتیٰ کہ باریک ٹہنی ہے، یہ سب پہ ہی حملہ آور ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے۔ یہ بھی جنوری سے لے کر اپریل تک جیسے ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے، پھر یہ سروائیول نہیں کر سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مارچ اور اپریل یہ 2 مہینے جو ہیں اس کے بالکل یہ اس ٹائم عروج پہ ہوتا ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں جہاں یہ نظر آئے اس کا بر وقت جو تدارک ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا اس کا جو زندگی کا دورانیہ ہے یہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ 2-3 دن میں اس کے بچے نکلتے ہیں انڈوں کے بعد اور پھر اپنا وہ کام شروع کرتے ہیں، تو اس کا جو زندگی کا دورانیہ ہے یہ بھی انتہائی کم ہے۔ یہ کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو نسلیں ہیں وہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا اس کا دورانیہ جو کم ہے تو اس کی نسلیں زیادہ پیدا ہوں گی، جب نسلیں زیادہ اس کی پیدا ہوں گی تو اس نے نقصان بھی زیادہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں قوت مدافعت کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو جو ہے نا بر وقت ہم نے اس کو بھی تدارک کرنا ہے۔ یہ سرنگیں بناتا ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے کوشش کی ہے شاید آپ کو یہ نظر آئے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا کیڑا ہے، یہ جو دائرہ لگا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ والا، یہ آ کے یہ چھوٹا اس کا کیڑا ننا چاول کی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح چاول ہے نا، ابلا ہوا چاول، جس طرح ابلے ہوئے چاول کی ایک شبات ہوتی ہے، بالکل یہ اسی طرح کی شبات کا ہوگا، جو آ کے یہ اندر سرنگیں بناتا ہے، بور کے سرنگیں بنا کے اندر یہ ٹریول کرتا ہے، اندر سفر کرتا ہے اور وہاں جا کے یہ نقصان کرتا ہے۔ اب شاید آپ کو یہ کلیئر نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں یہ آپ نے کسی دوست نے دیکھیں یہ اس طرح میج کا عملہ۔ اچھا اس کے لیے جو بہترین اس کو جو درجہ حرارت درکار ہے وہ 24 تک کا، اور جو ہوا میں نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ 60 سے 80%۔ یہ اس کے لیے مطلب آپ سمجھ لیں کہ فیوریبل اور اس کو پسند
اس کے بڑے پسندیدہ اس کا یہ ماحول ہوتا ہے، اس میں یہ آتا ہے اور یہ آ کے شگوفے خاص طور پہ، کیونکہ مارچ اپریل میں پودے میکسیمم ان پہ شگوفے ہوتے ہیں، میکسیمم اس میں زیادہ سے زیادہ اس پہ بور ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ 100% جو ہمیں نقصان دے سکتا ہے وہ ہمارے پھل کو آ کے اس کی پھل کی تباہی ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب یہ حملہ آور ہوگا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ جیسے ہوا چلتی ہے ٹہنیاں ٹوٹ کے گرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض کا بور بھی اوپر سے گر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی مین وجہ ہے۔ اس کے لیے بایو کیم انٹرپرائزز کا ایک پروڈکٹ ہے ششکا کے نام سے۔ ششکا کیا کرتا ہے، یہ ایک وسیع دائرہ اثر کا پروڈکٹ ہے، اور 80 سے 100 ml آپ نے 100 لیٹر پانی میں ڈالنا ہے۔ جیسے ہی اس کا سپرے کریں گے، اس کا سپرے کرتے ہی یہ کیا کرے گا، اثر انداز ہو کے فوری طور پہ یہ کھانے سے بھی اگر وہ کھائے گا یا جا کے یہ ڈائریکٹ اس کو لگے گا کیڑے کو تو پھر کیڑا مر جائے گا، اگر کیڑا فیڈ کرے گا، وہاں پہ سپرے ہو چکا ہے، کیڑا وہاں پہ جا کے کھانا کھائے گا، فیڈ کرے گا، رس چوسے گا یا کتر کے کھائے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ اس میں زہر آ جائے گی اور اس سے بھی یہ مر جائے گا۔ تو یہ فصل کے لیے بھی سیف ہے، ششکا کے نام سے یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہے۔ پھر یہ ایک اہم مرض ہے، بیماری ہے، زر رساں کیڑا ہے جس کو آم کی سنڈی یا فروٹ بورر، یہ کتنے دوستوں نے اس کو دیکھا ہے اپنے باغات میں؟ یہ پچھلے سال بہت زیادہ اس نے نقصان کیا ہے، اور پچھلے 3 سالوں سے یہ پہلے آتا تھا لیکن اتنا اس کو نظر انداز کر جاتے تھے لوگ، زیادہ اس کو نوٹس نہیں کرتے تھے، لیکن اب 2020 تھا، 2020 میں سب سے زیادہ جو نقصان کیا ہے وہ اسی بورر نے کیا ہے۔ اچھا، آم کا تیلا آ گیا، گدھیڑی آ گئی، مج آ گئی، یہ آتے ہیں چند دنوں کے لیے، رہتے تو ایکٹیو تو زیادہ رہتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ جو مطلب نقصان کر سکتے ہیں، ان کی ونڈو بڑی شارٹ ہوتی ہے، یہ تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بورر ہے یہ شروع سے، یعنی کہ جب اس کا پھل کا وہاں پہ پھل ٹکنا شروع کرتا ہے تب سے لے کر پکنے تک ایسے ہے نا، یہ خطرہ رہتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، جا کے اس نے ظاہر ہے اس کا جو پروانہ ہے وہ جا کے انڈے دیتا ہے بٹور میں، اس لیے میں بار بار آپ دوستوں سے بٹور کی بات کر رہا ہوں کہ بٹور کو ہم نے بر وقت اس کا تدارک کرنا ہے، اس کو کاٹنا ہے، کاٹ کے اس کو زمین میں دبا دینا ہے، دور پھینکنا ہے، اور 2 سے 3 دفعہ یہ پریکٹس لازمی کرنی ہے۔ بعض کا ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی نہیں، ایک دفعہ ہی کر لیں گے، ایک دفعہ کریں گے کچھ بہتر ہو جائے گا، دوسری دفعہ کرنے سے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اپنے باغ کو بہتر۔ ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے سینیٹائزیشن۔ اب ہم اپنے باغ میں اگر پراپر کانٹ چھانٹ رکھتے ہیں، پراپر ہم بور کو اس کو تلف کر رہے ہیں، بٹور کو، ہوا کا گزر اگر اچھا ہے، روشنی کا گزر اچھا ہے، اور جڑی بوٹیوں کا بھی ہم نے تدارک کر رکھا ہے، اور بٹور بھی ہم نے بر وقت اس کو تلف کیا ہے، تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ یہ کیڑا وہاں حملہ آور نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو پروانہ ہے اس نے انڈے دینے ہیں آ کے جڑی بوٹیوں پہ۔ خاص طور پہ جو گھیرا ہے پودے کا، جو کیناپی کا ایریا ہے، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جڑی بوٹیوں کا بھی تدارک کرنا ہے، جڑی بوٹیاں حد سے زیادہ، کیونکہ جڑی بوٹیوں کا کردار ایک یہ بھی ہے کہ یہ ویسے تو چلیں نقصان تو کر رہی ہیں، لیکن جو جڑی بوٹیاں باہر ہیں یہ آپ کی ملچنگ کا بھی کام کرتی ہیں، کیونکہ جب درجہ حرارت بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو یہ اس ہیٹ کو، اس روشنی کو، اس حرارت کو یہ جذب کرتی ہیں، تب یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے اس گھیرے کے ساتھ ساتھ والی جو ہے نا ان کو مینج رکھنا ہے، کیونکہ اس نے جڑی بوٹیوں میں آ کے انڈے دینے ہیں، یا اس نے بٹور میں آ کے انڈے دینے ہیں، یا اس نے جو پھل کے اوپر جس طرح وہ اس کو کیونکہ تھوڑا سا آسرا چاہیے ہوتا ہے، اس کو جہاں کوئی آسرا ملے گا، جیسے آپ دیکھیں گے کہ پھل کٹھے اٹیچ ہیں گچھے کی صورت میں، اور جو خاص طور پہ پھل ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں، جلد ان کی بٹل جسے کہتے ہیں، وہ جو ساتھ لگے ہوئے ہیں ان میں اس کو اگر تھوڑی سی بھی جگہ ملے گی، وہاں جا کے یہ جالا بنا کے یہ اپنا پروانہ انڈے دے دے گا، ادھر سے کیڑا نکلنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس طرح یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر اس کو بورر اسی لیے کہتے ہیں۔ بورر کیا ہوتا ہے، جس طرح ہم نلکے کا یا ٹیوب ویل کا بور کرتے ہیں نا زمین کے اندر، اس کو بھی اس لیے بورر کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ پھل کے اندر بور کر دیتا ہے، بور کر کے اندر سوراخ کر کے یہ چلا جاتا ہے۔
وہاں جا کے یہ کیا کرتا ہے, گودا کھاتا ہے, جو پلپ ہے, جو ہمارا پھل ہے گودا, وہ یہ کھاتا ہے. کھانے کے بعد جو اس کا فضلہ ہوگا, باہر فیسز ہوگا, اس پہ پھر آ کے پھپھوندی لگتی ہے. وہ پھر پھپھوندی اس کو ساری سطح کو بھی کالی کر دے گی اور اس کی ساری کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں جس کی میں بات کر رہا تھا, یہ اگر دو پھل کٹھے لگ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ, تو ادھر یہ آئیڈیل ہے کہ یہ آ کے وہاں پہ انڈے دے کے ایسے جالا سا بنائے گا اور یہ حملہ آور ہو جاتا ہے یہاں پہ. اس کی احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو میں نے کہا کہ خاص طور پہ جو گچھے لگے ہوئے ہیں, عام طور پہ کتنے ویسے یہ ایک گچھے میں پھل ہوتے ہیں, دوست بتائے گا؟ زیادہ ہوتے ہیں. اب 4-5 اگر پھل وہاں پہ موجود ہیں تو ادھر آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا ہے, اس کو وہاں پہ آپ نے آبزرو کرنا ہے. بایو کیم انٹرپرائزز کی ٹیم جو ہے, ہم وقت آپ سارے دوست جتنے ہمارے کسان دوست ہیں آپ کے شانہ بشانہ موجود ہے. ہماری کوئی فیس نہیں ہے, بلا معاوضہ ہم سروسز دیتے ہیں. میں موجود ہوں, ہماری ساری ٹیم موجود ہے. ملک مجاہد صاحب ہیں, کیونکہ یہ خود ایگریرین ہیں, زراعت میں آپ کی تعلیم ہے, یہ بھی فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں. تو محکمہ زراعت کے دوست ہر وقت فیلڈ میں موجود ہیں, تو آپ ان سے بھی مشاورت لیں. کوشش کریں کہ آپ خود بھی, ہمیں بھی پتہ ہو. ایک گورے سے کسی نے پوچھا تھا کہ آم کی سب سے اچھی کھاد کون سی ہے, تو اس نے کہا تھا یور فوٹ پرنٹس, جو آپ کے جسے کہتے ہیں نا کھرے سریکی میں, جو کھرے ہیں وہ سب تو اچھی کھاد ہے. کھرے کیوں اچھی کھاد ہے کہ آپ جتنا باغچ ویسو خود, جتنا آپ باغچ پھر سو آپ, کیونکہ امب یا کوئی بھی فصل ہے وہ باقاعدہ ڈسیندی ہے سر, وہ باقاعدہ بولتے ڈسیندی ہے کہ مینو کیڑی شے دی ضرورت ہے, کیڑی شے دی کمی ہے, مینو کیا چاہیے. اگر وہ دی گال کوئی سمجھن والا ہوئے, اگر اساں وہ دے ٹرسوں پھرسوں وچ خود آسوں چلسوں پھرسوں تو سانو وہ دسے سی کہ مینو کیا مسئلہ ہے. تو کوشش کریں کہ جتنے گچھے والے آم ہیں ان پہ زیادہ نظر رکھنی ہے. ہوا کا گزر اچھا ہو, ونڈ بریکر نہ بنے ہوں, بعض کا دم کانٹ چھانٹ نہیں کرتے, پودے بالکل ایک دوسرے میں دھنسے ہوتے ہیں اور پودے پھر اوپر شوٹ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ. تو اس کو اگر ہم پراپر کانٹ چھانٹ کریں گے, اس میں سے ونڈوز دیں گے, روشنی اور ہوا کا گزر بہتر ہوگا, تو اس کیڑے کو ہم کافی حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ حملہ آور ہی نہ ہو. اگر حملہ آور ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک بہترین پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ. پروجیکٹ کیا ہے؟ انتہائی سیف پروڈکٹ ہے, فصل کے لیے بالکل یہ سیف ہے, فصل کے لیے یہ ضرر رساں نہیں ہے, لیکن نقصان دہ کیڑے جتنے ہیں جیسے کہ یہ فروٹ بورر ہے, ان کے لیے یہ ان کو بالکل نہیں چھوڑتا. بر وقت اس کا سپرے کر لیا جائے, اس میں ٹرانس لیمینار ایکشن ہے, یہ پتے سے آر پار جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر آپ نے سپرے اوپر کی ہے تو اس میں صلاحیت ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ پتے سے نیچے بھی آ جائے گا. بور میں اگر وہ موجود ہے کیڑا تو یہ اس کیڑے کو تلف کرے گا, لیکن بہتر ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر مد نظر رکھنی ہے. اس کے بعد اگر حملہ آور ہوتا ہے یہ, تو یہ پروجیکٹ ہم 50 گرام فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے اس کو سپرے کرا کے اس کی تلفی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک پورشن ہم نے کوشش کی ہے کور کرنے کی نقصان دہ کیڑے. اس کے بعد ہیں امراض. اب مجاہد بھائی کا جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے, کیونکہ یہ پیتھولوجسٹ ہیں اور پیتھولوجسٹ ہونے کی نسبت سے یہ اس کو بہتر سمجھتے بھی ہیں, ان کی ریسرچ بھی اسی میں ہے. تو جتنی امراض ہیں, جتنی بیماریاں ہیں, اچھا ہم ایک بات میں کنفیوز بھی رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پودے کو بیماری لگی ہوئی ہے. بیماری وہ چیز ہے جو وائرس کی وجہ سے آئے گی, پھپھوندی کی وجہ سے آئے گی, بیکٹیریا کی وجہ سے آئے گی, نیماٹوڈ کی وجہ سے آئے گی. اور ایک ہوتا ہے مضر کیڑے, ضرر رساں کیڑے. ضرر رساں کیڑے جو ہیں وہ آپ کو بظاہر نظر آئیں گے. جو بیماری ہے اس کی ہم علامات دیکھ کے, لگتا ہے اب دوست تھک گئے ہیں, ایسے ہی ہے. آخری یہ ٹاپک ہے اور یہ انتہائی اہم ہے. اچھا, اس میں جو پاؤڈری کی میں بات کر رہا ہوں, پاؤڈری ایسی ایک مرض ہے, ایک ایسی مرض ہے پاؤڈری, ایک ایسی بیماری ہے جو باغات میں 80% تک, ابھی یہ بڑا محتاط ہو کے میں نے فقرہ لکھا ہے, لٹریچر میں تو 90% تک ملتا ہے کہ یہ بیماری آ کے نقصان کر سکتی ہے. کیوں؟
کیونکہ اس کو خشکا بھی کہتے ہیں، اس کو پاؤڈری بھی کہتے ہیں، صفوفی پپوندی بھی کہتے ہیں. یہ کیسی جراثیم کی وجہ سے آتی ہے جس کا جو بیج ہے، جس کے جو سپورز ہیں وہ ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے پھیلتے ہیں کہ اگر اس کو وہ موزوں حالات مل جائیں، یعنی کہ اس کا جو موزوں درجہ حرارت ہے وہ 25 سے 27 13 سے لے کر اس کے دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا جو جرمینیشن ہے، جو سپورز جو اس کے بیج ہیں، ایک ان کو درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جب یہ سپورز یا جراثیم ایک جگہ انفیکشن کر کے دوسری جگہ پھیلیں گے، سیکنڈری انفیکشن جسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے جو اس کو موزوں ترین درجہ حرارت ہے وہ 27 تک کا، 25 سے 27 تک کا درکار ہوتا ہے. اور اس دوران اگر ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے، ہیومیڈیٹی جو ہے وہ اگر 80 سے 90% ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، موسم میں خنکی ہے، رات کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دن میں آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو گرمی لگتی ہے، ایسا موسم جو ہوتا ہے اس بیماری کو فیور کرتا ہے. سب سے زیادہ یہ کون سی ورائٹی میں آتی ہے، کوئی دوست بتائے گا؟ اگر آپ نے اس بیماری کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے باغ میں یہ موجود ہے، اگر کاٹھے کے کوئی پودے موجود ہیں دیسی کے، سب سے پہلے دیسی پہ آئے گی یہ سب سے پہلے. اس کے بعد یہ زیادہ جو ہے نظر آئے گی دسہری پہ، رٹور پہ، یہ اس کی فیوریٹ ہیں. ویسے کوئی بھی ورائٹی جو ہے یہ چھوڑتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے باغ میں کاٹھا دیسی موجود ہے، دسہری اور انور رٹور موجود ہے، سب سے پہلے ادھر جائے گی، چھوڑتی کسی پہ نہیں ہے، ہر ورائٹی پہ ہی آتی ہے. اور یہ اتنی سپیڈ میں پھیلتی ہے کہ اگر یہ ایک جگہ موجود ہے تو آپ کو یہ دن یا ہفتوں کی ضرورت نہیں، چند گھنٹوں میں یہ جیسے ہوا چلے گی، یہ ایک جگہ سے اس کے جو بیج ہیں، جو سپورز ہیں، وہ دوسری جگہ جا کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کا ایک پاؤڈر بنا لیتی ہے جس وجہ سے اس کو صفوفی پپوندی کہتے ہیں. یہ پاؤڈر بنا کے، یہ صفوف بنا کے، جو اس کے جتنے بھی اس میں جو پھول کے اندر اعضاء موجود ہیں ان کو یہ کل کر دیتی ہے، ان کو یہ مار دیتی ہے. یا پھل بننے کے بعد یہ اگر اس کی وہ جو پھل والی ڈنڈی ہے اس پہ یہ حملہ آور ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اس کو کمزور کر دیتی ہے. یا پھل بن نہیں سکتا یا پھل بن چکا ہے تو وہ پوری کی پوری جو پھل والی شاخ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا خالی ہو جاتی ہے. وہ سراں جسے کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل ایسے جیسے جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں نا، بالکل ایسے کھڑی ہوگی. یہ سارا پھل جو ہے یہ شیڈ کر دے گی، وہاں جا کے یہ گرا دیتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دو پروڈکٹ ہیں. ایک فوئل کے نام سے ٹرائزول گروپ سے تعلق رکھتا ہے. ٹرائزولز گروپ سے تعلق رکھتے ہوئے یہ ایک سرایت پذیری دوا ہے. اس کو بھی سپرے کر سکتے ہیں 50 گرام 100 لیٹر پانی میں. اسی طرح اس کا ایک اسپیشل پروڈکٹ ہے، اگر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو ٹریٹی کا سپرے کر کے، کیونکہ یہ معالجی اور حفاظتی دونوں طریقوں سے کام کرتی ہے. اگر اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بیماری آئی اور اس کی کوئی علامات آئیں پھر ہم سپرے کریں تو اس وقت تک یہ اپنا نقصان کر چکی ہوتی ہے. اس لیے اس کا احتیاطی سپرے کیا جاتا ہے. یا کم از کم یہ ہے کہ آپ ویجیلنٹ رہیں، آپ وہاں پہ چوکس رہیں اور دیکھتے رہیں. جو ورائٹیز میں نے بتائی ہیں ان پہ خاص طور پہ خیال رکھیں. کانٹ چھانٹ جس طرح پہلے ڈسکس ہوا، کانٹ چھانٹ کرتے رہنا ہے ہم نے. زیادہ نائٹروجنی کھادیں نہیں دینی. زیادہ جب ہم نائٹروجنی کھادیں دیں گے تو وہ بھی اپیلنگ ہوتی ہے، وہ بھی دعوت دیتی ہے اس طرح کے امراض کو. اور جو سسپٹیبل یا جو ایسی ورائٹیاں جن پہ یہ زیادہ رغبت کے ساتھ آتی ہے، کاٹھا دیسی ہو گیا یا مطلب یہ دوسیری ہو گیا، ان پہ ہم نے زیادہ توجہ رکھنی ہے، ان کو دیکھتے رہنا ہے. تو یہ دونوں پروڈکٹ جو ہیں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ٹریٹی اور فوئل. یہ اس کے لیے اچھے پروڈکٹ ہیں، سیف ہیں. یہ معالجی اور حفاظتی دونوں طرح سے کام کرتے ہیں. اس کے بعد اینتھریکنوز یا منہ سڑی ہمارا پورے سال کا مسئلہ ہے. صفوفی پپوندی جو ہے وہ صرف مسئلہ ہے پھل کا. جو منہ ساڑی ہے یہ پورے سال کا مسئلہ ہے. یہ کیا کر رہی ہے، اس وجہ سے ہمارے پتے بھی خراب ہو رہے ہیں، ہمارے پودے بھی خراب ہو رہے ہیں، ہمارا پھل بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. پھل شروع میں بھی خراب ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھل پکنے کے بعد آپ بس تھوڑا سا آپ اس کو کلوز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیٹی آپ نے کسی دوست کو گفٹ کی ہے